السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وذریاتہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ پاکی اور صفائی کے اس شرعی کورس میں موجود اسلامی بھائیوں، دین پسند بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، پچھلے سبق میں نے آپ لوگوں کو جھوٹے سے متعلق کچھ اہم مسائل پڑھانے کی کوشش کی تھی، اور پچھلے سبق میں سے کوئی سوال ہوگا تو آج کے سبق کے آخری حصے میں کر لیں گے۔ آج میں استنجا کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں، اور استنجا کے ساتھ ساتھ کچھ ناپاک چیزیں جس سے پاکی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہوگا وقت کے حساب سے بتلانا چاہوں گا۔ تو درس کی شروعات میں استنجا سے کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر مرد اور عورت کی طبیعت اور مزاج میں بدبو کی ناپسندیدگی، گندگی اور نجاست کی ناپسندیدگی، پاکی اور صفائی کی محبت بدیعت کی ہے اور رکھا ہے۔ جب کوئی بھی بندہ سن شعور کو، سوجھ اور بوجھ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد وہ دھلتا ہے، اور یہ مسئلہ سب سے جڑا ہوا ہے۔ ایک لفظ ہے عربی میں استنجا، نجات پانے کے معنی میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد پانی سے اس جگہ کو اور اس جگہ کے آس پاس کنارے کو دھلنا جہاں سے پاخانہ اور پیشاب یا غلاظت و گندگی نکلتی ہے، اس کو استنجا کہتے ہیں، پانی سے۔ اور ایک لفظ ہے اور استنجا پانی ہی سے ہوگا۔ استنجا پانی یا پانی جیسی کوئی چیز ہی سے ہوگا جو جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اور ایک ہے عربی میں استجمار، جس کا مطلب ہوتا ہے پاخانہ اور پیشاب سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ڈھیلا سے، مٹی سے، پتھر سے گندگی کو صاف کرنا۔ تو اس کو استنجا اور استجمار کہتے ہیں، یعنی پاخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد گندی چیزوں کو، پیشاب اور پاخانے کو صاف کرنا، چاہے پانی سے اور چاہے مٹی، ڈھیلا اور پتھر وغیرہ سے۔ اور استنجا کرنا اگر پانی موجود ہے یا پتھر اور ڈھیلا اور مٹی سے صاف کرنا یہ واجب ہے، فرض ہے، کیونکہ اگر صفائی نہیں کرے گا انسان تو وہ گندگی جسم میں بھی لگی رہے گی تو نماز نہیں ہوگی، اور کپڑے میں لگ جائے گا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اور میں نے بتلایا استنجا پانی سے ہوگا، پانی سے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اور استجمار مٹی ڈھیلا، تو یہ بات جان لیجئے کہ اگر پانی نہیں ہے تو ہڈی سے، گوبر سے
لید سے، کسی کی خوراک سے گندگی کی صفائی کرنا جائز اور درست نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے تو لاؤ دال کے پانی سے صاف کر لیں، پیپسی سے، مرنڈا سے استنجا کر لیں، دودھ سے استنجا کر لیں، نہیں۔ کسی کی بھی خوراک، چاہے وہ انسانوں کی خوراک ہو اور چاہے جناتوں کی خوراک ہو، اس سے پاخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد صفائی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ ڈھیلا، مٹی اور اسی طریقے سے پتھر، اسی طریقے سے کاغذی رومال جس کو ٹش پیپر کہتے ہیں، اسی طرح سے کپڑا، اسی طرح سے کاغذ جس پہ قرآن کی آیت نہ لکھی ہوئی ہو اور نہ ہی اس پر اللہ کا نام لکھا ہو اور نہ ہی عربی زبان کی کوئی عبارت لکھی ہوئی ہو، تو اس سے استنجا کرنا جائز ہے، پتھر سے صفائی کرنا جائز ہے اور یہ واجب ہے۔ تو پانی نہیں تو کس کس چیز سے ہم صفائی کر سکتے ہیں؟ مٹی سے، ڈھیلے سے، بالو سے، کاغذی رومال سے، کپڑے سے اور کسی بھی کاغذ سے جس میں قرآن کی آیت، حدیث، اللہ اس کے رسول کا نام یا عربی میں نہ ہو، کیونکہ عربی زبان کی ایک اہمیت ہے۔ باقی کسی بھی چیز سے جس سے صاف کرنے کے لائق ہے آدمی صاف کر سکتا ہے۔ گندگی کو پٹرول سے بھی صاف کر سکتا ہے، ڈیزل سے بھی صاف کر سکتا ہے، لیکن پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد کس سے صفائی نہیں کر سکتے ہیں؟ خوراک کی چیزوں سے۔ کوئی کہے لاؤ روٹی سوکھی اس میں استنجا کر لے، پیشاب سکھا لے، نہیں، حرام ہے۔ ہڈی سے بھی نہیں، کیونکہ ہڈی یہ جناتوں کی خوراک بھی ہے اور کھردری ہوتی ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ لید اور گوبر سے بھی استنجا نہیں کر سکتے ہیں۔ گیہوں یا چاول یا کھانے کی چیزوں سے استنجا نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ واجب ہے استنجا کرنا یا گندگی کو صاف کرنا، یہ فرض اور واجب ہے۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے، بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت پہلے سے ناپاک ہے، بڑی ناپاکی لگی ہوئی ہے جس میں غسل واجب ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ استنجا کرنے گیا، پاخانہ کیا، تب بھی اسے دھلنا ہی پڑے گا یا مٹی وغیرہ سے صاف ہی کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہم پہلے سے ناپاک ہیں، ہم گئے غسل خانہ میں، باتھ روم میں، اور ہمیں بڑی ناپاکی لگی ہوئی ہے، اب لاؤ پیشاب کر لیں، کون ضرورت ہے استنجا کرنے کی، ابھی تو غسل کرنے جا رہے ہیں، نہ، غلط ہے۔ ہر حال میں پیشاب اگر آپ کیے ہیں تو اسے آپ دھلیے یا اسے کسی بھی چیز سے صاف کیجیے۔ کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے گا اسے قبر کے اندر عذاب ہوگا، اور اگر کوئی استنجا نہیں کیا تو سمجھو تو پیشاب اپنے کپڑوں میں لپیٹ ہی رہا ہے۔ تو استنجا پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد نہیں کہ جا کر کے چھوٹے بچوں کی طرح، ہمارا ایک لڑکا تھا، حسام نام تھا، اللہ اسے ہدایت دے، ہو سکتا سن بھی رہا ہے، کہ بس اللہ کیا کہا جائے، نہانا ہے تو دھلے بھی نہیں، استنجا بھی نہیں کرے، اللہ اسے ہدایت دے۔ تو ایسا نہیں کہ ابھی نہانا ہے تو ہم اس کو کیا ضرورت ہے ہمیں اس کو استنجا کرنے کی یا دھلنے کی، نہ، وہ ضروری فرض اور واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه۔ اگر پانی نہیں ہے، اتفاق سے پانی پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کے لیے، دھلنے کے لیے پانی
نہیں ہے، تب کیا کرے؟ حضرت عائشہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص پاخانہ کرنے یا پیشاب کرنے کے لیے جائے تو اپنے ساتھ 3 پتھر بھی لے جائے تاکہ ان تینوں پتھروں کے ذریعہ صفائی کر لے۔ اگر پانی موجود نہیں ہے اور پتھروں سے یا مٹی اور ڈھیلے سے صفائی کر لے تو صفائی ہو جائے گی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ پانی کے نہ ہونے پر آپ مٹی اور ڈھیلے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ اگر پانی موجود بھی ہے اس کے باوجود اگر پہلے کوئی مٹی سے صفائی کر لے پھر پانی سے دھل لے تو یہ اور زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تیسری بات، استنجا پاخانہ اور پیشاب کی صفائی کے لیے کم سے کم کتنا پتھر چاہیے، کتنا ڈھیلا چاہیے؟ 3، کیونکہ اللہ کے رسول نے 3 کہا۔ 3 سے زیادہ 5 بھی ہو سکتا ہے، 7 بھی ہو سکتا ہے، 9 بھی ہو سکتا ہے، لیکن 3 سے کم نہیں، 3 سے کم نہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ کتنا استعمال کریں؟ جتنے میں اس کو اطمینان ہو جائے کہ پیشاب سوکھ گیا قاعدے سے اور پاخانہ صاف ہو گیا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد متعین نہیں ہے جس میں پاخانہ پیشاب کرنے والے کو اطمینان ہو جائے، قلبی سکون ہو جائے کہ غلاظت اور گندگی صاف ہو گئی ہے، اتنا۔ لیکن کم سے کم 3 کا استعمال کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ٹشو پیپر ہو یا اور کوئی چیز ہو۔ اور یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی آدمی بذات خود اپنے پاخانہ اور پیشاب کو دھل نہیں پاتا، جیسے ایک بوڑھا آدمی ہے یا دونوں ہاتھوں میں چوٹ لگی ہوئی ہے یا کوئی بھی عذر ہے، اپنے سے وہ نہیں صاف کر سکتا، نہیں استنجا کر سکتا، نہیں پاخانہ پیشاب دھل سکتا ہے، تب کیا وہ اس مجبوری میں کسی دوسرے سے صاف کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ہے جو بیچارہ کسی بھی ذریعے سے بذات خود پاخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد صاف نہیں کر پاتا، کسی جسمانی عذر یا کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے، تو اب وہ کیا کرے؟ لپیٹے پڑا رہے یا اس کے لیے شریعت نے کوئی مسئلہ نکالا ہے؟ جبکہ استنجا کرنا، پاخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد صفائی کرنا ان چیزوں سے جس سے صفائی کرنے کی نشاندہی ابھی میں نے کی ہے، واجب اور ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت، چھوٹا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نابالغ ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی سے بھی صاف کرا سکتا، بالغ ہے، کوئی مرد یا کوئی عورت کسی بھی ذریعے سے اپنے سے بذات خود استنجا پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد گندگی کی صفائی نہیں کر سکتا، تب ایسے آدمی سے یا ایسی عورت سے صفائی کروا سکتا ہے یا کروا سکتی ہے جس کے لیے اس کی شرمگاہ کا دیکھنا جائز ہے، شرط ہے، جس کے لیے شرمگاہ کا دیکھنا جائز ہے، شرمگاہ کا دیکھنا جائز ہے، وہ ڈائریکٹ ہاتھ لگا کر کے بھی صاف کر سکتا ہے۔ اور یہ رشتہ کس کے درمیان ہے؟ صرف میاں بیوی، میاں بیوی، شوہر کے لیے بیوی کا جسم کا کوئی حصہ پردہ نہیں ہے اور بیوی کے لیے شوہر کا۔ باقی وہ لوگ جن کے لیے شرمگاہ دیکھنا جائز نہیں ہے اور آدمی اس قدر مریض اور بیمار ہے کہ خود بخود
اپنے سے پاخانہ اور پیشاب کی جگہ کو نہیں دھل سکتا ہے، تب ایسی صورت میں کوئی بھی دھل دے مگر شرمگاہ کی طرف نگاہ نہ ڈالے۔ ایک بات، شرمگاہ کی طرف نگاہ نہ ڈالے۔ دوسری بات، ہاتھ میں دستانہ پہنے رہے، ڈائریکٹ شرمگاہ میں ہاتھ نہ لگائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کی ماں اپنے سے صاف نہیں کر سکتی، تو آپ کی بہنیں یا آپ کی بیوی آپ کے ماں کی گندگی دھل سکتی ہے، اس کی طرف دیکھ، شرمگاہ کی طرف دیکھے نہیں اور ہاتھ میں دستانہ پہنے رہے۔ ایسے ہی لڑکا اپنے باپ کا اور باپ اپنے جوان لڑکے کا دھل سکتا، لیکن شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے اور ہاتھ میں کیا پہنے رہے؟ دستانہ پہنے رہے۔ یہ ضروری، ہاتھ نہ لگنے دے۔ دیکھیے، جب جنازہ آدمی میت کو نہلاتا ہے یا عورتیں میتہ کو، مردہ عورت کو نہلاتی ہیں، تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو جان لیجئے کہ استنجا کرانا پڑتا ہے غسل دینے سے پہلے۔ تو استنجا کرانے کے لیے دستانہ پہننا پڑتا ہے نا، یا کپڑا کوئی چیز ہاتھ میں لپیٹ لے۔ حالانکہ وہ مر چکی ہے عورت، حالانکہ وہ مرد بھی مر چکا ہے، چاہے کوئی اپنی بیوی ہی کو وہاں غسل دے رہا ہو، ہاں، یا اپنے شوہر ہی کو، تو دستانہ پہننا ضروری تاکہ ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگے۔ لیکن زندگی کے حالت میں میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں، تو ڈائریکٹ ہاتھ سے بھی دھل سکتے ہیں۔ البتہ دوسرے لوگوں کا پاخانہ اور پیشاب اگر دھلنا ہے تو ہاتھ میں دستانہ پہن لے اور پوری حفاظت کرے کہ نگاہ نہ ڈالے، اس کی طرف نگاہ نہ ڈالے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی عقل اور سمجھ بوجھ دی ہے کہ ہاتھ وہاں تک لے جا کر کے بغیر دیکھے ہوئے کر سکتے ہیں۔ ہاں، کسی کی شرمگاہ کی طرف نگاہ ڈالنا اس کے لیے ضروری ہے کہ بغیر نگاہ ڈالے وہ علاج نہ کر سکے۔ جیسے ڈاکٹر ہے، صرف ڈاکٹر یا نرسز ہیں، ڈیلیوری کا وقت ہے، آپریشن کا وقت ہے، اور بہت سارے حالات ہیں، تب ایسی حالات میں اگر کوئی گنجائش نہیں تب ایسی صورت، ورنہ استنجا دھلنے کے لیے، پاخانہ پیشاب کے راستے کو دھلنے کے لیے وہی آدمی نگاہ ڈال سکتا ہے جس کے لیے پہلے اس کی شرمگاہ کی طرف نگاہ ڈالنا جائز ہے، ورنہ کوئی دوسرا نہیں۔ اور اگر کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہاتھ میں دستانہ پہن کر کے دھل دے، صاف کر دے، لیکن اس کی طرف نگاہ نہ ڈالیں۔ تیسری بات، اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ بذات خود اپنا پاخانہ اور پیشاب نہیں دھل سکتا، اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کا صاف کرنے والا، کوئی مشین بھی نہیں ہے، کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، تب کیا کرے گا؟ تب وہ پاخانہ پیشاب دھلنے کا پابند ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ ویسے رہے گا الا کہ جب تک اس کے لیے طاقت فراہم ہو جائے اور اسے نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ بات ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ لوگ تو جانتے ہیں، لیکن چونکہ تعلیم ہے اس لیے بتلاتا ہوں، استنجا کرنے کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد اور پاخانہ کرنے کے بعد جسم کے حصوں میں سے، جس حصے سے یہ غلاظتیں نکلتی، کتنا دھلنا ہے؟ کیا پورا پیر اور پورا کمر سے لے کر کے جہاں سے پاخانہ اور پیشاب نکلتا ہے اس کے ارد گرد لے کر کے، سوراخ جس کو کہا جاتا، اتنا ہی، چاہے پیچھے کا حصہ ہو اس کے ارد گرد کو دھلنا، یا جہاں تک گندگی لگی ہے، جہاں تک گندگی لگی ہے، اور یہی حال پیشاب میں سے اتنا حصہ جہاں تک پیشاب لگا ہوا ہے یا جہاں سے پیشاب نکلا ہے، اتنے ہی حصے کو
دھلنا فرض اور واجب ہے، جسم کے اور دیگر حصے کو دھلنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات اور بتلا دیں استنجا کے بارے میں، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پاخانہ اور پیشاب کے وقت اپنی پیٹھ انڈیا اور پاکستان والے پورب اور پچھم نہیں کریں گے، پورب اور پچھم نہیں کریں، یعنی قبلہ کی جانب کہیں کا بھی مسلمان ہو قبلہ کی جانب نہ پیٹھ کرے اور نہ ہی منہ۔ صحیح بات یہی ہے، چاہے وہ بلڈنگ ہو اور چاہے میدان ہو۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بلڈنگ میں کہا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں، پورب اور پچھم یا قبلہ کی اور بھی کر سکتے ہیں۔ پاخانہ پیشاب کے آداب کا تعلق اس درس سے نہیں ہے، لیکن میں چند باتیں بتلا دیتا ہوں۔ ایک بات تو ہے کہ پاخانہ پیشاب کے لیے دوسروں کی نگاہوں سے چھپا رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول جب پاخانہ پیشاب کے لیے جاتے تو اتنی دور جاتے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاتے، اور بیچ میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ پاخانہ پیشاب کرتے وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے پاخانہ میں ہے تو باہر ہی پڑھ لے اور میدان میں ہے تو بیٹھنے سے پہلے، اور اگر میدان میں پاخانہ پیشاب کر رہا ہے کوئی تو جب ایک دم بیٹھنے کے قریب آ جائے تب کپڑے کو اوپر اٹھائے، نہیں کہ کھڑا ہے بھی تیاری کر رہا کپڑا کھول کر کے کھڑا رہے، نہیں، جب بیٹھنے کے قریب ہو جائے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے، اور سوراخ میں پاخانہ اور پیشاب نہ کرے، ہڈی پر پاخانہ اور پیشاب نہ کرے، کھانے کی چیزوں پر پاخانہ اور پیشاب نہ کرے، عام راستہ اور سڑک جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں اس پر پاخانہ اور پیشاب قطعاً نہ کرے، ایسے درخت کے نیچے پاخانہ اور پیشاب نہ کرے جہاں لوگ سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور اسی طریقے سے پاخانہ پیشاب کرتے وقت آدمی کوئی اللہ تعالی کا ذکر اور اذکار نہ کرے، کھانے کی چیزوں پر پاخانہ اور پیشاب جان بوجھ کر نہ کرے۔ یہ چند آداب ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور پاخانہ پیشاب کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ پاخانہ میں جا رہا ٹوائلٹ میں تو پہلے بایاں پیر داخل کرے اور نکلے تب داہنا پیر پہلے نکالے۔ یہ چند آداب کا ہمیں اور آپ کا خیال رکھنا چاہیے، اور قبلہ کی جانب منہ نہ کرے اور نہ پیٹھ کرے، یہی صحیح ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے ایک باپ کے مانند ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوهَا وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، جب تم پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے آؤ تو تم قبلے کی جانب منہ نہ کرو، یعنی قبلے کو اپنے آگے نہ کرو اور نہ ہی قبلے کو اپنے بائیں کرو۔ تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے عام میدان میں یہی زیادہ صحیح ہے، اور گھر میں ٹوائلٹ بنا تو اس میں بھی یہی بہتر ہے۔ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، ایک اور بات، دائنے ہاتھ سے پاخانہ پیشاب نہ دھلو، اپنے پاخانہ اور پیشاب کے عضو کو داہنے سے نہ دھلو، اور اگر مٹی اور ڈھیلے سے استنجا کرنا ہے تو کم سے کم 3 پتھر یا 3 ڈھیلے سے استنجا کرو۔ تو گویا پاخانہ پیشاب کرتے وقت قبلے کی جانب منہ کرنا یا پیٹھ کرنا، اس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو یہ ہوئے استنجا سے جڑے ہوئے چند مسئلے، اور اگر کوئی سوال ہوگا تو درس کے اخیر میں
10 मिनट में टाइम दूंगा, आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नापाक चीजों में से कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसे धुलना पड़ता है या छींटा मारना पड़ता है। इंसान चाहे मर्द हो चाहे औरत, हर एक के जिस्म से तीन चीजें निकलती हैं, हैज और नफास के खून और इस्तिहाजा के खून के अलावा। एक है मनी, एक है मदी, एक है वदी। मनी, मदी, वदी। मनी सफेद गाढ़ा बदबूदार पानी होता है जो उछल कर निकलता है, जिससे अल्लाह ताला औलाद अता करता है। मनी है वो। मदी है कभी कभार, चाहे मर्द हो या औरत, कुछ गंदे ख्यालात की वजह से या गंदी चीजें सुनने और देखने की वजह से, जिसका ताल्लुक औरतों से होता है, या कभी बार बार हाथ को चलाने की वजह से लिजबिजा लेसदार पानी निकलता है, उसे मदी कहते हैं। मीम दाल या। और एक है वदी। ये अक्सर पेशाब करने के बाद या पेशाब का एहसास होने से पहले थोड़ा बहुत हल्का लेसदार पानी निकल जाता है। तो ये हुआ मनी, मदी और वदी। अगर मनी निकली तो मनी के निकलने से गुस्ल वाजिब होता है। चाहे मनी नाइटफॉल के जरिए निकले या शौहर का बीवी से, बीवी का शौहर से एक दूसरे का हक इस्तेमाल करने की वजह से निकले, या किसी गंदी आदत की वजह से निकाला जाए। मनी निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। बगैर गुस्ल किए हुए आदमी पाक नहीं हो सकता है। और अब रहा मसला कि मनी पाक है या नापाक। बड़े गौर से सुनेंगे आप लोग। मनी पाक है या नापाक, तो इसमें उलमाए किराम की दो राय हैं। कुछ उलमाए किराम कहते हैं कि मनी नापाक है, और अक्सर उलमाए किराम कहते हैं कि मनी पाक है। मनी का निकलने से न तो नापाक हो जाएगा इंसान, लेकिन मनी पाक है, क्योंकि इसी से अल्लाह ताला ने नबियों को पैदा किया है, रसूलों को पैदा किया है, इंसानों को पैदा किया है। चुनाचे ये दलील पकड़ते कि मनी पाक है। दूसरी बात, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला कहती हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में मनी लगी रहती थी और मैं उसको नाखून से खुरच देती थी और मनी का असर देखती थी और अल्लाह के रसूल उसी की में नमाज पढ़ते थे। तो अक्सर उलमा ने कहा है कि मनी नापाक नहीं है, बल्कि मनी पाक है। अलबत्ता अगर लग जाए, गीला है, तो उसे सफाई के लिए धुल ले, और अगर खुश्क और सूख गई है तो उसे खुरुच दे। धुलना जरूरी नहीं है। अलबत्ता मनी के निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। रहा मसला मदी का। मदी जो कुछ मियाँ बीवी के तस्वुरात से, ऐसी चीजों के ख्यालात से निकल आते हैं, लेसदार लिजबिजा पानी, तो उलमा ने कहा है कि मदी नापाक है। अगर बदन में लग जाए तो बदन को धुलना पड़ेगा, कपड़े में लग जाए तो उस पर छींटा मारा जाएगा। मदी नापाक है। दलील क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक ऐसा आदमी था कि मुझे मदी बहुत आती थी, तो मैंने हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि जाओ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछाओ कि मैं क्या करूं, मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब होता है या क्या होता है। तो हज़रत अली ने अल्लाह के रसूल से खुद नहीं पूछा, शर्माते थे,
کیونکہ حضرت علی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر تھے. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توضأ واغسل ذکرک. حضرت علی تک پیغام بھیجا، بلکہ حضرت علی خود پہنچ گئے دیر ہونے کے ناطے، کہ مدی نکلنے سے تمہارے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، البتہ تم اپنی شرمگاہ کو دھل لو. تم اپنی شرمگاہ کو دھل لو. اس سے پتا چلا کہ مدی جسم کے جس حصے پر لگ جائے جسم کو دھلنا پڑے گا. جسم کے جس حصے پر بھی مدی لگ جائے یا تو جسم کو دھلنا پڑے گا. اور اگر کپڑے میں مدی لگ جائے تو خالی اس پر چھینٹا مارنا پڑے گا، وہ ناپاک ہے لیکن ہلکا ناپاک ہے. مدی اور ودی اور اس بچے کا پیشاب جس کی غذا ماں کی دودھ ہے، اکثر و بیشتر غذا ماں کا دودھ یا گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ ہے، تو یہ ناپاک ہے لیکن ہلکا ناپاک ہے. بدن پہ لگ جائے ماں کے یا مرد کے تو بدن کو دھلے گا، لیکن کپڑے پر لگ جائے تو اس پر چھینٹا مارا جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم اپنی شرمگاہ کو مدی کے نکلنے سے دھل لیا کرو. اس سے پتا چلا کہ مدی جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو اسے دھلنا پڑے گا اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے منی کے نکلنے سے کیا واجب ہوگا؟ غسل. مزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوگا بلکہ جسم کو دھلنا پڑے گا. اور یہی حال ودی کا بھی ہے. ودی کے نکلنے سے جسم کو دھلنا پڑے گا، اور اگر ودی کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو اس پر چھینٹا مارا جائے گا. ایک اور مسئلہ آپ لوگ سن لیجئے کہ اگر پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے خون پیپ نکل آئے یا اور کوئی چیز نکل آئے تو کیا اسے دھلنا پڑے گا کہ نہیں دھلنا پڑے گا؟ اگر عورت کی شرمگاہ سے ایسی کوئی چیز یا کسی بھی شرمگاہ سے ایسی کوئی چیز نکل رہی ہے، تب ایسی صورت میں وضو تو ٹوٹ ہی جائے گا لیکن اسے دھلنا ہی پڑے گا، استنجا کرنا ہی پڑے گا. جیسے کہ پاخانہ پیشاب کے بعد استنجا کرنا پڑتا ہے. جیسے بواسیر کسی کو ہے، خون نکل رہا ہے، یا اسی طریقے سے پیشاب بار بار ٹپک رہا جس کو سلسل البول کہا جاتا ہے، بیماری ہے کسی کو بار بار پیشاب ٹپکتا رہتا ہے، یا عورت کا کبھی کبھار بیماری کی وجہ سے مہینہ خراب ہو جاتا جس کو استحاضہ کہتے ہیں، جس سے مسائل میں اگلے جمعہ کے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تب ایسی صورت میں ضروری ہے کہ کوئی ایسا کپڑا یا کوئی ایسی چیز چاہے مرد ہو یا عورت باندھے رکھے جس سے خون یا پیشاب یا پیپ وغیرہ نکلنے کی حفاظت ہو سکے، نکلے تو اسی کپڑے میں لگا رہ جائے. اور جب نماز پڑھنا ہو، وضو کرنا ہو تو اس سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھل لے. جیسے بواسیر ہے، خون رس رہا ہے، بار بار پیشاب ٹپک رہا ہے، بار بار پیپ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، تب حفاظت کے لیے کپڑے وغیرہ باندھے رکھے. اور جب وضو کرنا ہو تو شرمگاہ کو یا جہاں بھی یہ چیزیں لگیں، جسم کے جس حصے پر بھی لگیں، اسے
دھل لے، اسے ایسے ہی دھل لے جیسے کہ پاخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد وہ انسان دھلتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ دھلنے کے بعد پھر حفاظتی کپڑا وغیرہ باندھ لے، شریعت کے اندر اس چیز کی آسانی ہے۔ لیکن اگر ہوا نکل گئی یا بالکل پاخانہ پیشاب کے راستے سے ہوا نکل گئی، دونوں راستے سے ہوا نکلتے ہیں، بات جانے رکھیے گا، خاص طور پر عورتوں کو یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، دونوں راستے سے ہوا نکلتی ہے، لیکن خالی ہوا نکلی یا کوئی ایک دم صاف ستھرا کیڑا نکلا جس کے جسم پر اندر کی کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے، تب پاخانہ پیشاب کے راستے کو دھلنا ضروری نہیں ہے۔ پاخانہ پیشاب کے راستے کو دھلنا ضروری نہیں، وضو تو ٹوٹ جائے گا۔ پاخانہ پیشاب کے راستے سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، الخارج من سبیلین، لیکن ہوا نکلی تب استنجا کرنا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری کیا ہے ہی نہیں۔ یا کوئی دانہ نکلا ایک دم صاف ستھرا، یا کوئی کیڑا نکلا، دانہ جو نکلا یا کیڑا جو نکلا، اس کے جسم پر کسی طرح کی اندرونی جو گندگی غلاظت ہے وہ نہیں لگی ہوئی ہے، تب بھی استنجا کرنا ضروری۔ لیکن اگر گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی چیز نکلی، کنکڑی نکل گئی، کوئی چیز نکلی، اس میں اندر کی گندگی لگی ہوئی ہے، تب تو دھلنا پڑے گا، استنجا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر گندگی نہیں لگی ہے تب ایسی صورت میں استنجا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں کوئی گندگی ہے ہی نہیں۔ ایک مسئلہ ہم اور آپ پاکی اور صفائی کے متعلق اور جان لیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو ہمیشہ حدث لاحق رہتا ہے، یعنی جیسا کہ بھی تھوڑا میں نے اشارہ کیا، گندی چیزیں بار بار نکلتی رہتی ہیں، تب ایسی صورت میں جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ کپڑے سے وہ باندھے رہے گا، نماز کا وقت ہوتے ہی اسے دھلنا پڑے گا اور استنجا کرنا پڑے گا۔ دلیل میں ذکر کرنا چاہتا تھا، حالانکہ یہ مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جیسے ایک عورت ہے، اس کی ماہواری خراب ہے، استحاضہ آتا رہتا ہے، یا کسی کا پیشاب ٹپکتا رہتا ہے، یا خون اور پیپ برابر بہتا رہتا ہے، بواسیر یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ کیا کرے گا؟ حفاظت کے سارے سامان باندھ لے گا اس عضو پر جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، اور نماز کے وقت کیا کرے گا؟ جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو کپڑے کھول لے گا، شرمگاہ یا جہاں بھی یہ گندگیاں لگی ہیں اسے دھل لے گا، پھر کپڑے حفاظت کے لیے باندھ لے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا۔ دلیل کیا ہے؟ ایک صحابیہ تھی حمنہ بنت جہش، ان کی ماہواری ہمیشہ خراب رہتی تھی، اور یہ جتنی بہنیں تھیں، کئی بہنیں تھیں، تقریباً 7 یا 8 بہنیں تھیں، ساری بہنوں کے ساتھ یہی مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا، پوچھا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ انی استحاد حیدتا کبیرتا شدیدتا فما ترى فیہا قد منعتنی الصلاة والصیام فقال انعت لک الکرسف۔ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحادہ آتا ہے، ایسے جیسے کہ حیض آتا ہو، یہاں تک کہ میں نماز روزے سے رک جاتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بھائی تم کرسف باندھ لو، حالانکہ وہ ماہواری نہیں تھی، استحاضہ تھا، ماہواری کی خرابی۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کرسف باندھ لو۔ کرسف جیسے کہ بوڑھی عورتیں ہمارے علاقوں کی یا بہت ساری جگہوں، اب تو پیڈ آ گیا، عورتیں جانتی ہیں، کپڑے وغیرہ لپیٹ کے باندھ لیا کرتی تھی، اس کو کرسف کہتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کرسف باندھ لو، یعنی کپڑے وغیرہ باندھ کر کے جسم سے نکلنے والے مادہ یا چیز کی حفاظت کرو تاکہ وہ پھیلے نہیں، اور پھر اس کے بعد تم ہر نماز کے لیے وضو کرو، تم ہر نماز کے لیے کیا کرو؟ وضو کرو۔ ایک وضو سے ایک نماز کی جتنی چیزیں پڑھنی ہے پڑھ لو، پھر دوسری نماز کے لیے وضو کرو۔ تو اس سے پتا چلا کہ اس طرح کی بیماریوں کے لیے حفاظتی کپڑے یا پیڈ وغیرہ کا انتظام کیا جائے گا، اور اس سے غسل بھی واجب نہیں ہوگا۔ البتہ نماز کے وقت کپڑا کھولنے کے بعد اسے دھلنا پڑے گا۔ ایک منٹ تھوڑا سا ہی مسئلہ اور ہے بھائی، بتا دیتا ہوں۔ چلیے بچے اشارہ کریں کہ وقت ہو گیا، اس لیے میں بند کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سبق سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز وضو کو توڑنے والی چیزیں، حیض اور نفاس کے مسائل مختصر طور پر بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اب آپ لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، دینی سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں۔